अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थंबनेल पे आप लोगों ने रीड कर लिया होगा और इस बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये दोनों ख़बरें क्या हैं। और इससे पहले के व्लॉग में मैं आपको बता चुकी हूँ कि रऊफ़ हसन जो हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बन चुके हैं। इससे पहले आपको याद होगा आज़म खान इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं वो वादा माफ़ गवाह बने थे। और अब शेर अफजल मरवत के कत्ल की बातें मंजर आम पर आ गई हैं। शेर अफजल मरवत ने अपना बयान क्या दिया है, इससे पहले मलिक रियाज की कंट्रोवर्सी भी बनी, हमूदुर रहमान कमीशन की भी बनी, मुजीबुर रहमान के हवाले से खान साहब के ट्वीट्स जो आए हैं उसके ऊपर जो अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला व्लॉग नहीं देखा तो उसमें मैंने तमाम इंकशाफात जो हैं वो कर दिए हैं। और अब बात होगी शेर अफजल मरवत के हवाले से, उनके कत्ल के हवाले से, और साथ में बात होगी साबिक वज़ीर आज़म के बेटों को भी फाइनली अब गिरफ़्तार कर लिया गया है। क्या मामलात हैं, क्या कहानी है, सब चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म के बेटों के हवाले से। तो जनाब आप लोग जानते हैं कि कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास जो हैं, उनके तीनों बेटों को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आप लोगों को पता है कि उनको खुद को गिरफ्तार किया गया था। ये सारे मामलात क्या हैं, ये सारी कहानी क्या है, आपके सामने रखती हूँ। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तनवीर इलियास खान के तीनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताऊं कि पुलिस ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यानी कि सरदार तनवीर इलियास के तीनों बेटों को जुम्मे के दिन जो है वो गिरफ्तार किया है। उनके बेटों के साथ साथ सरदार सगीर चुगताई के बेटों को और उनके खिलाफ थाना मारगला में शिराज खान नामी जो शख्स है उसने हिरासा करने और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया था। आपको बता दूं कि सरदार तनवीर इलियास के तर्जुमान ने बताया है कि बेबुनियाद मुकदमात उनके ऊपर बनाए गए हैं और सरदार तनवीर इलियास खान जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली मेम्बरान को पुलिस जो है वो तंग कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान की गिरफ्तारी की खबरें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस ने थाना कोहसार की हदूद के अंदर आज़ाद कश्मीर हुकूमत सरदार अहमद सगीर के भाई सरदार अफीफ सगीर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि महकमा जेल खाना जात के हकूमती मुशीर अहमद सगीर खान को भी गिरफ्तार करने की इतलात हैं। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों कश्मीर के अंदर वैसे भी हालात बड़े ख़राब थे, तो जो चीज़ें बाहर नज़र आ रही होती हैं कभी कभी सोचा करें कि उसके पीछे भी कोई रीज़न हो सकती है। तो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, क्या पता कोई शरपसंद अनासिर हो और अभी उनका नाम ना लिया जा रहा हो और पीछे बैठ के माइंड प्रोग्रामिंग कोई और कर रहा हो। बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत के कत्ल के हवाले से। तो मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए हैं अपने कत्ल के हवाले से, और इल्ज़ाम भी तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, उन्होंने नाम भी बता दिए कि तहरीक इंसाफ में कौन लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने जो संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं उसके पीछे की क्या रीज़न है। वो शेर अफजल मरवत जो जान देने के लिए तैयार थे इमरान खान की खातिर, आज वो तहरीक इंसाफ का खुलकर नाम ले रहे हैं। क्या उन्होंने कुछ कहा है, तमाम इंकशाफात जो उन्होंने कहे हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। तो आपको बता दूँ कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की तरह उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनको कत्ल करना चाहते थे, शेर अफजल मरवत का इंकशाफ। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि रावलपिंडी जलसे के अंदर जब वो मौजूद थे तो उस वक्त उन्होंने कहा कि उनको इत्तला मिली कि तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं ने मिलकर अटक के एक गैंग को उनकी सपारी दी है। ये भी कहा शेर अफजल मरवत ने। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसके लिए कत्ल किया और करवाया जाता है, जहां पर वर्कर की कोई कदर नहीं होती, जो आगे जा रहा होता है उसे हमदर्दी हासिल करने के लिए कत्ल कर दिया जाता है। और ये बात हम आपको आज से नहीं बहुत अरसे से बता रहे हैं, और शेर अफजल मरवत की इस बात से मैं एग्री भी करती हूँ। जहाँ मैं शेर अफजल मरवत की बहुत सारी बातों को अहमकाना कहती हूँ, वहाँ पर मैं उनकी इस बात से 100% एग्री करती हूँ। इसके ज़िले शाह की मौत देखें, इन्होंने उसका सारा इल्ज़ाम जो शानदाना गुलजार है किसके ऊपर लगाया था, मरियम नवाज़ के ऊपर लगाया था। 9 मई के दिन तोड़ फोड़ करके इन्होंने सारा इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया था, रियासत के ऊपर लगाया था। इसके अलावा अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम इन्होंने किसके ऊपर लगाया था, रियासत के ऊपर लगाया था। तो शेर अफजल मरवत की बात बिल्कुल सच्ची है कि जो बंदा पार्टी के लिए सबसे ज़्यादा सर्व करता है उसी को ये लोग कत्ल करवाते हैं और बाद में उसका इल्ज़ाम जो है वो इदारों के ऊपर डालते हैं, और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनको बेवकूफ़ बना के उनसे हमदर्दी हासिल करते हैं।
انہوں نے کہا کہ ان کے قتل کی سازش پر بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ملوث ہیں، جو بعد میں الزام کچھ آفیسرز کے اوپر لگا کے اپنے گھنونے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرا مقصد عمران خان کو رہائی دلوانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، مگر یہ لوگ مجھ سے خوف زدہ تھے۔ جب ان کا بس نہیں چلا تو مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں یہ لوگ، یہ دن کو دھمکیاں دیتے ہیں اور رات کو پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگتے ہیں۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کا مبینہ طور پہ یہ جو بیان ہے کہ جو کچھ لوگ ہیں جو دن کو دھمکیاں دیتے ہیں اور رات کو معافیاں مانگتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ کس کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ ان کا اشارہ علی امین گنڈا پور کی طرف ہے، کیونکہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آج کل سب زیادہ کے پی کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہو کر دھمکیاں دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا کچھ کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ شیر افضل مروت نے اور بھی بہت ساری باتیں کی جو اس وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جب ان کو پارٹی سے نکالنے کی بات کی اور عمران خان کی طرف سے فیصلوں کا جب اعلان کیا گیا تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی کے اندر ان کی بے توقیری کی، مطلب ان کی بے عزتی کی۔ تحریک انصاف کے رہنما یعنی کہ اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے بانی عمران خان کی طرف سے فیصلوں کا اعلان جس انداز میں کیا گیا اس سے ان کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے سنا تک نہیں، مجھے بلا کر پوچھا تک نہیں اور مجھے بتایا تک نہیں کہ انہوں نے یہ فیصلے کیوں کیے۔ آپ کو بتا دوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ میں نے کہا ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اگر کہیں گے تو پھر میں احتجاج کروں گا یا اس میں شامل ہوں گا، اگر یہی سمجھا جاتا ہے کہ میں سائیڈ لائن ہی ٹھیک ہوں تو پھر میں سائیڈ لائن ہی رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جو رویہ میری جماعت نے میرے ساتھ رکھا میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کہیں تو میں استعفیٰ دے دوں، لیکن میری بے توقیری کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک میری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور نہ ہی میری ان سے ملاقات ہو پائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ناراض نہیں ہوں، لیکن ان کی طرف سے فیصلوں کا اعلان جس انداز میں کیا گیا اور مجھے سنے بغیر فیصلہ کیا گیا اس کے اوپر میں بہت زیادہ ہرٹ ہوا ہوں، جو کہ ان کی بات جائز بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ایک دن میں ایک شخص آپ کے لیے شیر ہوتا ہے اور اگلے دن وہ ڈھیر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ رؤف حسن کی آپ کے سامنے ہے کہ رؤف حسن کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ رؤف حسن کے ساتھ انہوں نے ان کو پہلے ہیرو بنا دیا، ان کے چہرے کے اوپر بلیڈ پھر گیا، پھر خواجہ سراؤں کے اوپر الزام آ گیا، پھر خواجہ سراؤں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑا گیا، بدتمیزیاں کی گئیں سوشل میڈیا کے اوپر، رؤف حسن کو اتنا بڑا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا۔ لیکن جیسے ہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے اوپر جو ہے خان صاحب کے ٹویٹس آنا شروع ہوئے، پاکستان کو توڑنے کے ٹویٹس آنا شروع ہوئے، تو ساتھ ہی جیسے ہی انہوں نے کہا رؤف حسن نے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، جبران الیاس جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہی رؤف حسن جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑے ولن بن گئے اور ان کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے مطالبات ہونا شروع ہو گئے، اور یہ کہا جانے لگا کہ جناب اس پارٹی کے اندر صرف ایک ہی کنگ ہے اور ایک ہی کنگ میکر ہے اور وہ صرف عمران خان ہے، اور اس طرح کے بندوں کو ہٹا دیں۔ شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز بے بنیاد ہیں اور میرے مخالفین کا طریقہ کار کامیاب جا رہا ہے، ایک کیس ختم ہوتا ہے تو نیا کیس بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کو رہائی کے لیے اصل امید عوام سے ہے، عوام جب نکلے گی تو یہ ادارہ اور ریاست انہیں رہا کر دیں گے۔ حالانکہ یہ ان کی بات سے میں ایگری نہیں کرتی، اب جتنے بھی لوگ باہر نکلیں گے، دھرنے کریں گے، احتجاج کریں گے یا جو کچھ مرضی کر لیں گے، اب ریاست ان سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا اور انہیں کور کمیٹی سے نکال دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، اور یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود خان صاحب نے کیا تھا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر کی طرف چلوں تو ایک خبر آئی ہے جو آپ سب کو پتہ ہی ہوگی، لیکن میں پھر بھی ایک بار آپ کے سامنے جو ہے وہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ ذی الحج کا جو چاند نظر آیا ہے وہ آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو، اور ملک کے اندر عید الاضحیٰ جو ہے 17 جون کو ہوگی، پیر کے دن۔ تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک ہے جی، اور جس نے جو تیاری کرنی ہے وہ کر لیں، اور جو لوگوں نے قربانی کرنی ہے وہ اب اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ تو جناب اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تو اگلی خبر جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کے بھی منہ میں جو بھی بات آتی ہے وہ کہہ دیتا ہے اوتھینٹسٹی چیک کیے بغیر۔ تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے حد تک کہ عزت کا جو قانون تھا وہ پنجاب کے اندر پیش کیا گیا تھا، اور اب فائنلی قائم مقام گورنر نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں، اور پنجاب میں حد تک کہ عزت کا بل جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بن چکا ہے۔ کیا معاملات ہیں پوری تفصیلات ذرا سن لیجیے گا، ورنہ
کل کو آپ کے لیے بڑا مسئلہ پیش آ سکتا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتے ہیں, تو آپ کے لیے بہت مسئلہ بن جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ ساری چیزیں سن لیں تاکہ آئندہ آنے والی غلطی سے آپ اور ہم سب لوگ بچ سکیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ قائم مقام گورنر پنجاب کے دستخط کے بعد پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا حد تک کہ عزت کا بل جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. گورنر ہاؤس پنجاب کے ذرائع کے مطابق قائم مقام گورنر ملک محمد احمد خان نے بل کے اوپر دستخط کیے, جس کے بعد پنجاب اسمبلی سے منظور ہونے والا حد تک کہ عزت کا جو بل ہے وہ اب قانون بن چکا ہے. آپ کو بتا دوں کہ دستخط کے بعد صدر لاہور پریس کلب راشد انصاری جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا, اور اس کے علاوہ جو ہے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی بظاہر صحافیوں کے ساتھ تھی اور اندر سے حکومت کے ساتھ ملی ہوئی تھی. جلد ایکشن کمیٹی کا اجلاس بلا کر اگلا جو لائے ہیں عمل ہے اس کے اوپر بھی ہم لوگ عمل کریں گے. یہاں پر آپ کو بتا دوں گزشتہ دنوں صحافتی تنظیموں کے تحفظات اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پنجاب اسمبلی میں حد تک کہ عزت بل 2024 کو منظور کر لیا گیا, اور بل جو ہے وہ صوبائی جو وزیر ہے مجتبیٰ شجاع الرحمان انہوں نے پیش کیا تھا. اور آپ کو بتا دوں کہ حد تک کہ عزت کا جو بل ہے وہ اصل میں ہے کیا. 2024 کا یہ بل جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ پرنٹ میڈیا پر بھی ہوتا ہے, الیکٹرانک میڈیا پر بھی ہوتا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے. پھیلائی جانے والی جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں کے اوپر حد تک کہ عزت کا کیس جو ہے وہ ہو سکے گا. یعنی کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یا مین سٹریم میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یا کہیں پر بھی بیٹھ کر کوئی غلط خبر شیئر نہیں کر سکے گا. یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی جعلی خبروں پر بھی بل کا اطلاق ہوگا. ذاتی زندگی عوامی مقام کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیلائی جانے والی خبروں پر بھی کارروائی ہوگی. حد تک کہ عزت کے کیسز کے لیے ٹریبیونل قائم ہوں گے جو کہ 6 ماہ میں فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے. یعنی اس طرح کی جو خبریں پھیلائی جائیں گی اس کے اوپر کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ 6 ماہ کے اندر آئے گا, اور حد تک کہ عزت بل کے تحت جو جرمانہ ہوگا وہ 30 لاکھ روپے ہوگا. اس لیے اگر آپ کوئی پوسٹ لکھتے ہیں, آپ کوئی بات کرتے ہیں, سوچ سمجھ کر کیجئے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ بعض دفعہ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں جو خود لے کر آ جاتی ہے, لیکن وہ خبر آپ تک پہنچانا, اس کا سورس بتانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیسے بتائیں گے آپ کو؟ اور اگر اس چیز کے اوپر کوئی آ جائے اور حد تک عزت کا نوٹس بھیج دے اور کہے کہ اس کو ثابت کرو, تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ثابت نہیں ہو پاتی. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کا سچائی سے تعلق ہوتا ہے. بہرحال اب پتہ نہیں اس طرح کی رپورٹنگ کیسے کی جائے گی, یہ زیادہ ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے. بہرحال پھر بھی اچھی بات یہ ہے کہ غلط خبروں کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس طریقے سے ممکن ہو سکے گا کہ اس کو روکا جا سکے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.